السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دشمن کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنی بھرپور قوت جمع کرنی چاہیے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 10ویں پارے میں۔ اس میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعہ سے پوری امت کو مخاطب کر کے یہ فرما رہی ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے لیے بھرپور تیاری کرو جس قدر تم سے ہو سکتا ہے۔ قوت سے، اب قوت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟
علماء نے لکھا ہے کہ اس قوت کے لفظ میں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی ہر وہ چیز جو بہترین اور مؤثر ہتھیار ہو سکتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنی اس طاقت سے، قوت سے جو تمہارے پاس جمع ہوگی، جو تم نے تیار کر رکھی ہوگی، فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ۔ یعنی اس طاقت کا، اس قوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمنان دین، دشمنان اسلام، وہ آپ سے خائف رہیں گے، آپ کی طرف میلی نگاہ اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا اس قوت کا جمع کرنا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس قوت کو جمع کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حبشہ کے رہنے والے، مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد میں یہ کھیل رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیوار کے اوپر سے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نیچے سے کینکر اٹھایا کہ انہیں ماروں اور انہیں کہوں کہ مسجد میں یہ کیا کر رہے ہو۔ اٹھایا مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، چھوڑ دو، یہ جہاد کی ٹریننگ ہے، یہ جہاد کی تربیت ہے، ہونے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس گھوڑوں میں مقابلہ رکھوایا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہیں ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ رکھوایا، اور اس میں دو طرح کے گھوڑے تھے۔ ایک وہ تھے جو تربیت یافتہ تھے، اور ایک وہ تھے جو غیر تربیت یافتہ تھے۔ تو جو تربیت یافتہ گھوڑے تھے ان کا فاصلہ 5 میل رکھا، 5 میل، اور جو غیر تربیت یافتہ گھوڑے تھے ان کا فاصلہ 2 میل رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروایا۔ اس مقابلے میں جو اول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 جوڑے کپڑوں کے دیے، جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کو 2 جوڑے کپڑوں کے دیے، جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کو 1 جوڑا دیا۔ جتنے بھی مقابلے میں حصہ لینے والے لوگ تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جسے آپ نے انعام نہ دیا ہو، سب کو آپ نے انعام دیا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا ایک قبیلہ کے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے۔
تیر اندازی کر رہے تھے اور آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کا، نشانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ شاباش، خوب تیر اندازی کرو، اور دو میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور فرمایا کہ تمہارے ابا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے، تو دونوں مقابلہ کر رہے تھے، دونوں قبیلے۔ تو ایک کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنی کمانیں رکھ دی، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ آپ رک گئے۔ اب جنہوں نے کمانیں اپنی رکھی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ ان کے ساتھ ہو گئے تو مقابلہ کیسا؟ مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے ساتھ آپ ہوں بھلا ان سے کون آگے نکل سکتا ہے یا رسول اللہ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا۔ آپ نے خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں، میری دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں، مقابلہ کرو۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے گھر سے ایک بستر نکلتا ہے چمڑے کا، اور اس میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے، چھلکے کھجور، ایک بستر، دو جوڑے کپڑوں کے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، چولہا نہیں جلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، جو جنگی لباس ہوتا ہے، وہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی، غلے کے بدلے میں غلہ دیا تھا، لیکن گھر میں غلہ تھا نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے، تارک دنیا، زہد کے اعتبار سے اگر اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر جہادی قوت اور طاقت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے گھر میں 9 تلواریں تھیں اعلی قسم کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 9 تلواریں تھیں اعلی قسم کی، 5 نیزے تھے اعلی قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں برداشت ہے، ٹھیک ہے، کپڑوں کے 5 جوڑوں کی بجائے 2 جوڑے ہو جائیں، لیکن جو آپ کا ہتھیار ہے، مومن کی شان ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے کیا کہا حضور سے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے، دنیا پر غالب کرنا ہے۔ یہ دنیا پر دین غالب بلڈنگیں کھڑی کرنے سے نہیں ہوگا۔ آج مقابلہ ہے اسلامی ممالک کا، کس نے کتنی بلڈنگیں اونچی بنا لی، اس نے اتنی بلڈنگیں اونچی بنا لی، اس نے اتنی بلڈنگیں اونچی بنا لی، اس نے ایسا شہر بنا لیا۔ اس طرف تو توجہ ہے، اور جو اصل طاقت تھی اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف بھروسہ ہے بڑے بڑے کافروں پر
کہ جب ہمیں کوئی مشکل اور مصیبت پیش آئے گی تو ان سے کہہ دیں گے، وہ آ کر کے ہمارے ملک میں ڈیرے ڈال لیں گے، ہماری حفاظت کریں گے۔ میرے عزیزو، اس سے بات نہیں بنے گی، کپڑے زیادہ ہونے سے بات نہیں بنے گی، بلڈنگیں زیادہ اونچی کھڑے کرنے سے بات نہیں بنے گی، اپنی قوت مضبوط کرنی ہوگی، قوت مضبوط کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے حضور کو اس بات کا حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ طاقت حاصل کرو، طاقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت جمع کر کے دکھائی۔ 6 کمانیں، تیر کمان، 6 تیر کمانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا آپ کے گھر میں موجود تھی۔ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اور کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، بستر ایک ہی ہے اللہ کے نبی کے گھر میں، اور وہ بھی چمڑے کا، لیکن تلواریں 9 ہیں، نیزے 5 ہیں، کمانیں 6 ہیں، زریں 7 زریں، جنگی لباس، لوہے کا لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک پہنا جاتا ہے، 7 ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ جو 2 جنگی ٹوپیاں ہیں جو جنگ کے موقع پر اپنے سر کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے؟ کون صحابی ایسے ہے جس کے پاس تلوار نہ ہو؟ کون صحابی ایسا ہے جس کے پاس تلوار نہ ہو، جس کے پاس نیزہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ 11 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے، 27 جہاد کے سفر کیے، جس میں بنفس نفیس خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے، اور 40 سفر وہ ہیں، انہی سالوں میں 40 سفر وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ لشکر کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ 10 سالوں میں 8 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 سال کے خلافت کے ہیں، 2.25 سال، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 22 لاکھ مربع میل پر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کا ایران، روم، اس وقت 2 بڑی کافر طاقتیں تھیں، 2 بڑی طاقتیں تھیں جن پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور ان کا سر اسلام کے پاؤں تلے کچلا گیا۔ ایسے نہیں، مدینہ کے اطراف میں 3 چھاونیاں تھیں، 3 چھاونیاں تھیں۔ ایک چھاونی 10 میل لمبی اور 10 میل چوڑی، ایک چھاونی۔ ایک چھاونی مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر، 20 میل کے فاصلے پر 8 میل لمبی اور 8 میل چوڑی، اور ایک چھاونی 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑی۔
इनमें 50 एक छावनी में 60,000 50,000 ऊंट और घोड़े जंगी रखे हुए थे, तरबियत याफ्ता। और हालत क्या है अमीरुल मोमिनीन की, खलीफतुल मुस्लिमीन की? जुमे के लिए आने में देर हो गई, जुमे में आने के लिए देर हो गई और आकर माजरत की, कहा माजरत चाहता हूं, मुझे आज खुतबा देने में थोड़ी देर हो गई। वजह यह थी एक ही जोड़ा था। ये कौन कह रहा है? ये वो शख्स कह रहा है जिसका सिक्का 22 लाख मुरब्बा मील पर चल रहा है, जिसे देखकर कैसरो किसरा के सफीर लरज रहे हैं। ये वो कह रहा है। क्या कह रहा है? माजरत, मुझे देर हो गई आने में। क्यों देर हो गई? इसलिए कि एक ही जोड़ा था, एक ही जोड़ा है और वो भी पैबंद लगा हुआ है। उसमें भी 10 या 12 पैबंद लगे हुए हैं, चमड़े के पैबंद भी हैं। इसे धोया, सुखाया, सूखने में देर हो गई, ये पहन करके आया। अपनी जाती हालत ये है, अपना बैंक बैलेंस ये है, और मुसलमानों की शान और शौकत और ताकत ये है कि मदीना के मज़ाफात में 3 चरागाहें हैं, 3 छावनियां हैं, जिसमें 60,000 ऊंट एक जगह, 50,000 घोड़े एक जगह और इसके 40,000 घोड़े एक जगह। ऐसे ही किसरा का और कैसर का सर नहीं कुचला। उनके ताज हीरे और जवाहरात में लगे हुए मस्जिद नबवी के सहन में ऐसे नहीं पहुंचे। बताया वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुश्मन के मुकाबले में ताकत कैसे जमा की जाती है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, लेकिन अब तक बर्री जिहाद है, बहरी जिहाद नहीं है। एशिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत मांगी। हजरत ने फरमाया नहीं, हालात थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत मांगी। 28 हिजरी में, 11 या 12 हिजरी में आपका विसाल होता है। आपके विसाल के 20 साल बाद, 20 साल या 23 साल के बाद तरक्की देखें, कदम रुके नहीं। हम तो 78 साल होकर के हो गए मुल्क लिए हुए थे, उसमें से भी कुछ हिस्सा दे बैठे हैं और आगे आगे जो बचा हुआ है उसकी हिफाजत के लाले पड़े हुए हैं। हर आए दिन कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, अल्लाह के नाम का हमें कुछ दे दो। अब तो हमसे कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है कि ये मंगते हैं, इंटरनेशनल मंगते हैं ये। और यहां क्या है? अपना जाती बैंक बैलेंस कुछ नहीं, लिबास पहना हुआ है, 12 पैबंद लगे हुए हैं। लेकिन इस्लाम की शान यह है कि 60,000 ऊंट, 50,000 घोड़े, 40,000 घोड़े मुख्तलिफ छावनियों में हैं। जब जो जरूरत पड़े फौरन तैयार। और सिर्फ यहां नहीं, ये सिर्फ छावनियां यहां नहीं, कूफा में, बसरा में और फलस्तीन में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत मांगी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि मुझे समंदरी जिहाद की इजाजत दे दें। उसने फरमाया ठीक है, ठीक है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त रूम के पास, कैसर के पास बहरी बेड़े, 600 बहरी बेड़े थे या 700 बहरी बेड़े थे, 700 जहाज थे समंदरी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयारी की। थोड़े वक्त में
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی بحری بیڑا ڈالا سمندر میں تو 1700 بحری بیڑے تھے حضرت اسلام کے پاس، 1700، اور کفر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی شکست اسی دن مان لی کہ اب ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وقت آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کا لے کر کے بیٹھے نہیں، بڑوں کے لیے ہوئے کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ ہم ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے ہمیں نیچا کر دیا، ورنہ اسلام اور اہل اسلام تو امامت کے لیے آئے تھے، قیادت کے لیے آئے تھے، دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آئے تھے، اپنا وجود بچانے کے لیے نہیں۔ آج تو ہمیں اپنا وجود بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، آج سانپ سونگا ہوا ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ نام بس صرف نام ہی رہ گیا۔ کاغذوں کے شیر سے کوئی نہیں ڈرا کرتا، کاغذوں کے شیر سے کوئی نہیں ڈرا کرتا۔ شیر حقیقت کا شیر ہو تو اس سے سارے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج سچی بات جو ہے وہ یہ ہے، صرف فلسطین ہی آزاد ہے، باقی سارے ہی غلام ہیں۔ صرف فلسطین ہی آزاد ہے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور باقی تو سارے غلامی کا توق پہن کر کے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی ڈر اور خوف آتا ہے کہ کوئی جرأت والا بیان دے دیں، کوئی ہمت والا بیان دے دیں۔ اگر بیان دیں گے تو ہماری تو روٹی بند ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں غیرت مند قیادت نصیب فرمائے، صالح حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ اس زندگی میں اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا عروج دکھا دے۔ قیادت نیک ہو تو افغانستان بھی آج ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے، آج وہاں سے بھی تیل نکل رہا ہے، آج اس کا پیسہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صالح قیادت نصیب فرمائے، دیانتدار حکمران نصیب فرمائے۔